الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الحكيم الصمد الذي كان من عز صفاته أنه لم يلد ولم يولد وعرفنا بوحدانيته بقوله ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، سورہ مبارکہ توبہ کی آیہ مجیدہ جو آپ حضرات کے سامنے میں ہر روز تلاوت کر رہا ہوں، جس میں ارشاد قدرت ہے کہ اللہ نے مؤمنین سے ان کی جان اور مال کا سودا کر دیا. اللہ نے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم، اللہ نے مؤمنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اس قیمت کے اوپر کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ اللہ اس جان اور مال کے بدلے میں ان کو جنت کا مالک بنا دیا. اور مومنین نے اس سلسلہ میں کچھ ذمہ داریاں قبول کی ہیں، جن میں چھوٹی ذمہ داریوں کا تذکرہ یہاں پہ بغرض اختصار نہیں کیا گیا. جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ. اور اس سے یہ بات از خود سمجھ میں آ گئی کہ مومنین جب اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس سے دریغ نہیں کریں گے تو چھوٹی موٹی قربانیاں دینے سے تو بالکل دریغ نہیں کریں گے. یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ جب جان دینے کے لیے تیار ہیں، قتال و جہاد کے لیے تیار ہیں، تو پھر معمولی اور چھوٹی
قربانیاں جو ہیں ان کو دینے سے کیوں گھبرائیں؟ تو اس کے بعد کہا کہ اللہ نے یہ سودا جو کیا ہے اس کا وعدہ تورات میں ہے، انجیل میں ہے اور قرآن میں۔ پھر جو نیکسٹ آیت ہے، آیت نمبر 112، اس میں ان مؤمنین کو ڈیفائن کر دیا۔ ڈسکرپشن ہے ان مؤمنین کا کہ یہ مؤمنین جو جنت کے اب مالک ہیں یہ ہیں کون؟ تو ہم نے ان صفات کو اور 9 علامات بیان کی ہیں قرآن میں، 9 علامات وہ آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کی ہیں۔ سب سے پہلی علامت التائبون، کہ مومنین توبہ کرنے والے ہیں۔ التائبون العابدون، اور دوسری کیا ہے کہ مومنین عبادت گزار ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی مومن ہو اور عبادت گزار نہ ہو، اس میں کانفلکٹ ہے، اس میں جو ہے کانٹرڈکشن ہے کہ ایک انسان کہے کہ میں مومن ہوں اور پھر مصلی عبادت سے غائب ہو، پھر وہ مسجد سے غائب ہو، نماز جماعت سے غائب ہو، نماز جمعہ سے غائب ہو، اور اس کا دعویٰ کیا ہو، ادعا کیا ہو کہ انا المؤمن، میں مومن ہوں۔ یہ دو چیزیں آپس میں کانٹرڈکٹ کرتی ہیں۔ التائبون العابدون، کہ مؤمنین جو ہیں وہ توبہ کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ یہاں تک بات ہماری کل پہنچ چکی تھی۔ آج اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ جو تیسری صفت بیان کی گئی ہے وہ ہے الحامدون، کہ مؤمنین حمد پروردگار کرتے ہیں، مؤمنین اللہ کی تعریف و ستائش کرتے ہیں، مؤمنین praise their Lord and glorify their Lord۔ مؤمنین وہ ہیں جنہیں سلیقہ آتا ہے اللہ کی تعریف کرنے کا۔ مومنین وہ ہیں کہ جنہیں ہنر آتا ہے اور سلیقہ آتا ہے حمد الہی کا، وہ ہے مومن۔ کہ الحامدون، جیسے التائبون تھا، جیسے العابدون تھا، اسی لیول پہ بات ہو رہی ہے اب الحامدون۔ مومن کی شان یہ ہے کہ جب بولے اس کی زبان سے خدا کا شکر ادا ہو۔ مومن کی زینت ہے یہ کہ وہ حمد و صفا سے الہی جو ہے وہ کرتا ہوا نظر آئے، اٹھتا ہوا نظر آئے، بیٹھتا ہوا نظر آئے، زندگی کی جس منزل پہ ہو وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آئے۔ مومن کی یہ زندگی ہے اور یہ علامت ہے۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ اسی مسئلے کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ذرا وضاحت کروں، آپ لوگ ذرا ایک آواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرے حیدری، یا علی۔ اب اگر یا علی کہنا ہے تو پھر اس کو تو اللہ نے مومن کی جو تصویر کشی کی ہے، یہ تصویر کشی ہے ان 9 آیتوں کے ذریعے سے اللہ نے مصوری کی ہے۔ وہ هو المصور، اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام مصور بھی ہے کہ اللہ وہ المصور، وہ تصویر بھی کھینچتا ہے، وہ عکس بھی بناتا ہے۔ اور اس نے جو تصویر کشی کی ہے مومن کی، اس میں یہ ہے، یہاں پہ یہ بیان ہوا کہ وہ کیا ہیں، الحامدون، وہ حمد کرتے ہیں، اور ان کی مدد کرنے کے لیے کہ انہیں حمد کا سلیقہ آ جائے، اس لیے کہ حمد کہتے ہیں نا تعریف کو، اور تعریف کے لیے معرفت شرط ہے۔
بھائی آپ کسی چیز کی تعریف کر نہیں سکتے جب تک کہ آپ اس کو پہچانتے نہ ہوں. آپ ہم سے کہیں کہ جناب یہ صاحب تقریر کرنے چلے ہیں، ذرا ان کا تعارف کروا دیں، اور ہم خود ان کو پہچانتے نہ ہوں. ہم ان کو پہچانتے نہ ہوں تو ہم ان کا تعارف کیا کروائیں گے؟ آپ ہم سے کہیں جناب یہ صاحب ہیں، یہ بہت اچھا پروڈکٹ ہے، آپ ذرا اس کی تھوڑا سا وہ لکھ دیں، اس کے حق میں چند جملے کہ انڈورسمنٹ دے دیں. آپ بھائی انڈورسمنٹ تو ہم اس صورت میں دیں کہ ہم پروڈکٹ کو سمجھتے ہوں، ہم جانتے ہوں. تعریف کسی کی کرنے کے لیے، اور اگر کوئی کر بھی دے تو کئی دفعہ چیلنج کر دیا جاتا ہے کہ جناب آپ ان کو پہچانتے تو ہیں نہیں اور آپ تعریف کر رہے ہیں. اعتراض ہو سکتا ہے نا کہ بھائی آپ پہچاننا شرط ہے تعریف کے لیے. پہلے کسی کو پہچانیے پھر اس کے بعد اس کی تعریف کیجیے گا. اور انسان جب کسی کو پہچان دے اور اس میں عظمت ہو تو تعریف تو پھر انسان بے اختیار کر اٹھتا ہے. پھر وہ تعریف بے اختیار کر اٹھتا ہے. اگر اس کے کمال کو پہچان لے، اگر اس کے جمال کو پہچان لے، اگر اس کے جلال کو پہچان لے. اگر لوگ سبحان اللہ نہیں کہتے تو اس میں وجہ یہ ہے کہ معرفت کی اس منزل پہ فائز نہیں ہے. اگر ہم قیام و رکوع و قعود و سجود میں نظر نہیں آتے اور بار بار جھکتے نہیں، مصلی عبادت پہ اور عبادت نہیں کرتے، تو اس میں مین وجہ کیا ہے کہ ہم معرفت پروردگار کی دولت سے بے بہرا ہیں. جو اس کو پہچانتے تھے وہ تو اپنے سر کو سجدے سے اٹھاتے نہیں. جو اس کو پہچانتے تھے وہ تو زین العابدین تھے، جو اس کو پہچانتے تھے وہ تو سید الساجدین تھے، جو اس کو پہچانتے تھے وہ تو ہمہ وقت عبادت کرتے تھے، ہمہ وقت جو ہے حمد پروردگار کرتے تھے. تو اب اگر ہم عبادت نہیں کرتے، اگر حمد نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں معرفت حاصل نہیں ہے، ہم عارف نہیں ہیں، ہم اس کی ذات کو پہچانتے نہیں ہیں. لہذا اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ بچے کو فورس کیا جائے، جوان کو فورس کیا جائے اور اس سے زبردستی کے سجدے کروائے جائیں اور زبردستی کی نمازیں پڑھوائی جائیں. آئیے اس کی اللہ سے دوستی کروا دیں. اسے بتائیں کہ اللہ ہے کون اور اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا کچھ کیا ہے، اور how much you need your Lord، اور تم اپنے رب کو کتنا اس کی تمہیں ضرورت ہے زندگی کے ایک ایک لمحے، ایک ایک منزل پہ. you need your Lord، you need your God on your side. تمہیں رب کی ضرورت ہے، رب کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. تمہیں رب کی ضرورت ہے، رب کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. اگر اس کی حمد کرتے ہو تو تمہیں زیبا ہے، تمہیں زینت ملتی ہے، تمہاری زبان کو زینت ملتی ہے. اس کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے، اس کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ اصل میں جو ماں باپ کا کام ہے، جو والدین کا کام ہے، جو عالم کا کام ہے، جو کمیونٹی کا کام ہے، جو سنڈے اسکول کے ٹیچرز کا کام ہے، وہ یہ ہے کہ بچے کی اور جوان کی معرفت میں اضافہ کریں. خدا شناسی، اس کو خدا شناس بنائیں، اس کو خدا کے ساتھ اس کا تعلق قائم کریں. جب اس کی دوستی ہو جائے گی نا خدا کے ساتھ اور وہ خدا کو پہچان لے گا، پھر آپ منع بھی کریں گے تو وہ عبادت سے باز آنے والا نہیں. منع بھی کریں گے تو جو لطف اور جو لذت اس کو سجدے میں ملے گا، جو لطف اور لذت اس کو رکوع میں ملے گی، جو لطف اور لذت اس کو عبادت پروردگار اور راز اور نیاز اور مناجات میں ملے گی، وہ پھر کسی اور چیز میں نہیں ملے گی. علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہی حضرت یوسف نبی کا قصہ سنا ہوا ہے نا، اور ان کی وہ جو زلیخا، جنہیں بعض لوگ زلیخا کہتے ہیں، بعض زلیخا کہتے ہیں، وہ خاتون جو ان کے پیچھے پڑ گئی تھی اور اس نے جینا حرام کر دیا تھا یوسف نبی کا. تو بہرحال میری عادت چونکہ قصے بیان کرنے کی نہیں ہے تو میں اشارے کرتا ہوا اور آپ کی حافظوں پہ بھروسہ کرتا ہوا کہ زندگی بھر آپ نے مجلسیں سنی ہیں اور آپ ان واقعات سے آگاہ ہیں، تو اشارے کرتا ہوا میں آگے گزر جاتا ہوں. تو یہ
خاتون انہوں نے حضرت یوسف کا جینا حرام کیا ہوا تھا. فائنلی زندگی کی ایک اسٹیج پہ یہ ہوا کہ یہ ان کے لیے حلال ہو گئیں اور یہ جوان بھی ہو گئیں اور یہ میاں بیوی بھی ہو گئے. اب ایک مرتبہ حضرت یوسف کو گلہ سا ہوا, کہا کہ یہ نیک بخت, جب حلال نہیں تھا ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا, تو تم ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی, اور اب حلال ہو گیا ہے تو اب تم مصلے سے نہیں اٹھتی اور ہماری طرف کوئی نگاہ التفات نہیں ہے, کوئی توجہ نہیں ہے, اور ہم یہاں بیٹھے رہ جاتے ہیں, دیکھتے رہ جاتے ہیں, اور جناب آپ کو عبادت سے فرصت نہیں ہے. تو حضرت زلیخا نے یہ جواب دیا تھا کہ پہلے میری معرفت اس درجے کی تھی کہ تو مجھے محبوب تھا, اب معرفت بلند ہو گئی ہے, اب تم سے بڑا محبوب مل گیا ہے, اب میں اس کے ساتھ ایک سوال پڑھیے گا. تو یہ عزیزان گرامی یہ ہے سر, نقطہ جو ہے کلید, کہ ہم اپنی معرفت کے درجے کو بلند کریں, اور جب ہم معرفت کی ان اعلیٰ منازل پہ پہنچ جائیں گے تو ہم تو زبان سے بے اختیار طاری ہو جائے گا. انسان اگر سلیم الطبع ہو, انسان اگر سلیم العقل ہو, انسان اگر سلیم الفکر ہو, انسان کا اگر ٹیسٹ جو ہے وہ ساؤنڈ ہے, تو وہ جو اچھی چیز دیکھتا ہے, جس میں کمال دیکھتا ہے, سبحان اللہ تو منہ سے یوں ہی نکل جاتا ہے. جو جس چیز میں کمال دیکھتا ہے اس کے سامنے اپنے سر کو جو ہے تعظیم کے لیے جھکا دیتا ہے, اس کی تعریف پہ مجبور ہو جاتا ہے. تو جب اللہ کی یہ بنائی ہوئی مخلوق کے اندر کمال نظر آ جائے تو انسان سبحان اللہ کہہ اٹھتا ہے, اور جو اس کا خالق ہے اور احسن الخالقین ہے, اگر اس کو پہچان لے گا تو سبحان اللہ کیوں نہیں کہے گا. وہ اس وقت اس کو سبحان اللہ کہے گا اور بے اختیار کہے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا اندر ضمیر جو ہے, اس کا وجدان جو ہے اس کا, وہ بیدار ہو جائے, اور وہ درمیان میں جو جہالت کے پردے ہیں وہ درمیان میں سے پردے مرتفع ہو جائیں, وہ پردے درمیان میں سے ہٹ جائیں, اور انسان جو ہے وہ عارف باللہ ہو جائے. جب عارف باللہ ہو جائے گا تو پھر واصل باللہ بھی ہو جائے گا, پھر وہ سیر و سلوک کی منزلیں طے کرتے ہوئے وہ اللہ سے وصل بھی ہو جائے گا, وہ اس کے ساتھ اس کا رشتہ جڑ جائے گا. تو ماں باپ کا کام یہ ہے عزیزان گرامی, کمیونٹی کے لیڈروں کا کام یہ ہے, سنڈے اسکول کا کام یہ ہے, اس ممبر اور محراب کا کام یہ ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کے جو بچے ہیں اور جو جوان ہیں ان کے اندر معرفت کی شمع روشن کریں, ان کے علم میں اضافہ کریں, ان کو ایجوکیٹ کریں خدا کے بارے میں, اور ان کو خدا شناس بنا دیں. اور جب وہ خدا شناس بن جائیں گے تو پھر حمد جو ہے وہ تو خود بخود ان کی زبان پہ طاری ہو جائے گی. حمد کے سلسلے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, اور فرمایا کہ الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ, الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے حمد کو اپنے ذکر کے لیے نقطۂ آغاز قرار دیا ہے. مفتاح عربی میں کہتے ہیں چابی کو, چابی ہوتی ہے کی, KEY کی, اور یہ جو کلید فارسی میں کہتے ہیں چابی. تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ اللہ نے حمد کو اپنے ذکر کی چابی قرار دیا ہے. اگر آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے تو وہ ذکر حمد الہی سے شروع ہے, اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے پہلا سورہ جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے, قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاحا, یعنی پاس ورڈ ہے دوسرے لفظوں میں.
مفتاح کو آپ پیس ورڈ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیس ورڈ ہے حمد. آپ تعریف کیجئے اللہ کی اور پھر اللہ سے اپنا رشتہ جوڑیں, پھر آپ اللہ سے اللہ کا ذکر کیجئے اور اللہ سے جو مانگنا ہے وہ مانگیے. ہم ایک ایسی چیز ہے عزیزان گرامی کہ اگر انبیاء ہمیں حمد کر کے نہ دکھاتے اور اولیاء حمد کر کے نہ دکھاتے تو ہمیں معلوم نہ ہوتا کہ حمد کیا ہے. دنیا پہ احسان ہے ابو طالب کے بیٹے کا, دنیا پہ احسان ہے مولا کائنات خطیب منبر سلونی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ نہج البلاغہ کے خطبات بھرے پڑے ہیں, چھلک رہے ہیں حمد پروردگار سے, حمد الہی سے. آپ نے حمد پروردگار دیکھنی ہے, نہج البلاغہ پڑھیے. آپ نے نعت رسول مقبول پڑھنی ہے, آپ نہج البلاغہ پڑھیے. اللہ کی جو تعریف علی نے کی ہے اور رسول کی جو مدح و ثنا اور تعریف علی نے کی ہے, دنیا میں کوئی دوسرا انسان وہ تعریف نہیں کر سکتا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی معرفت. پیغمبر نے خود کہا تھا, پیغمبر نے علی کو خطاب کر کے کہا تھا کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا اے علی جتنا میں نے اور آپ نے پہچانا, اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا جتنا اللہ نے اور تو نے پہچانا ہے, اور اے علی آپ کو بھی کسی نے نہیں پہچانا جتنا یا اس نے پہچانا ہے اور یا میں محمد نے پہچانا. تو یہ معرفت کی باتیں ہیں, یہ معرفت کی باتیں ہیں. اور اب چونکہ علی معرفت کی اس منزل پہ فائز ہیں, اور یہ بھی پوری بشریت کے اندر ایک جملہ ہے جو علی کا ہے, اور علی کے علاوہ یہ جملہ کسی کا نہیں ہے. ہر انسان جو ہے نا, اس کے اندر جتنا علم بھی ہے مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ روم ہوتی ہے امپروومنٹ کے لیے. اتنا جانتا ہے, اتنا نہیں جانتا ہے. اگر اتنا اور جان لے تو پھر اس میں کوالٹی بڑھ جائے. یہی ہوتا ہے نا, اتنا اور جان لے تو اور کوالٹی بڑھ جاتی ہے. ایک فرد ہے دنیا میں جس کا یہ دعویٰ ہے کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا, اگر سارے پردے ہٹا بھی لیے جائیں تو علی کے یقین میں مزید اضافہ نہیں ہو سکتا. لو کشف الغطاء لمزددت یقینا, کہ اگر سارے پردے ہٹا بھی لیے جائیں تو علی یقین کی اس منزل پہ فائز ہے کہ اب اس میں مزید اضافہ ممکن نہیں ہے. یہ یقین ہے علی کا, یہ معرفت ہے علی کی, یہ علم ہے علی کا, یہ تعلق ہے علی کا اللہ کے ساتھ, کہ اس منزل پہ جب ہے تو پھر جب علی تعریف کرتے ہیں, جب علی مدح کرتے ہیں, جب علی حمد کرتے ہیں تو اس کی شانی کچھ اور ہے. نہج البلاغہ کھولیے اور اس کے ابتدائی یہ خطبہ ہے, الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لنعتہ وصف موجود ولا حد محدود. اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے وصف بیان کرنے سے زبانیں عاجز ہیں. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون, اس کی مدحت اور ثنا کو قائلین یعنی بولنے والے پہنچ نہیں سکتے. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون, اور اس کی نعمتوں کو گننے والے شمار نہیں کر سکتے. اس کی نعمتوں کو گننے والے شمار نہیں کر سکتے. ولا ینالہ ولا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن, وہ ذات ہے کہ جس کو انسان کی عالی ہمتی, عالی دماغی, انسان کی عالی ظرفی, انسان کا جو کثرت علم ہے وہ چاہے جتنا بھی ہو مگر اس کو پہچان نہیں سکتا, اس کی معرفت کے مقام پہ نائل نہیں آ سکتا. اور وہ ہے کہ ذہین ترین انسان, فتن عربی میں کہتے ہیں ذہین کو, زیرک انسان, فتین انسان, ذہین انسان بھی جو ہے وہ توحید اور خدا شناسی کی باریکیوں تک نہیں پہنچ سکتا.
باریکیوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان باریکیوں کو اگر پایا ہے تو انبیاء نے پایا ہے، ائمہ نے پایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب خدا کی حمد کرنا چاہو، جب خدا کی ثنا کرنا چاہو، تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم خدا کو ڈسکرائب کرو۔ آؤ محمد و آل محمد کی ہوئی جو حمد و ثنا ہے اسی کو پڑھو، دعائے کمیل پڑھو، دعائے توسل پڑھو۔ آؤ یہی جو دعائیں ہیں، دعائے جوشن کبیر پڑھو، آؤ یہ دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھو، آؤ یہ جتنی دعائیں ہیں یہ ساری صحیفہ سجادیہ ہے، امام زین العابدین کی دعائیں ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ خدا کون ہے اور خدا کی تعریف کیا ہے اور کیسے خدا کی تعریف کرنی ہے۔ تم اگر تعریف کرنا چاہتے ہو تو محمد و آل محمد کی دعاؤں سے استفادہ کرو۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے بابا۔ اس لیے کہ خدا کی ذات کی معرفت جتنی معرفت ہوگی ویسی حمد ہوگی، یہی ہے نا، جیسی معرفت ویسی ہم۔ مولانا ایرانی حضرات مولوی کہتے ہیں، ہم اس کو مولانا روم کہتے ہیں۔ رومی کا یہ قصہ مشہور ہے کہ انہوں نے کہا تھا، داستان بیان کی ہے انہوں نے، کہ ایک آدمی تھا صحرا کے اندر اور وہ خدا سے بات کرنا چاہتا ہے اور خدا سے اپنی محبت کا، حضرت موسیٰ کے زمانے کا قصہ ہے، اور حضرت احدیت کی بارگاہ میں اپنا جو نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ جب خدا کے سامنے اپنی محبت اور اپنے خلوص کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ اے میرے خدایا، پتہ نہیں تیرا کسی نے سر بھی دھویا ہے یا نہیں، پتہ نہیں تجھے کسی نے نہلایا بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں کسی نے تیرے سر میں تیل بھی لگایا ہے یا نہیں۔ اگر تو میرے پاس آ جائے تو میں تجھے تیرا سر دھوؤں، اس میں تیل لگاؤں، اگر اس میں وہ جھونکیں پڑ چکی ہیں تو وہ نکال دوں، تیرے کنگھی پٹی کروں اور تجھے سجاؤں اور تجھے بناؤں۔ اب محبت کا اظہار کر رہا ہے، جو اس کے ذہن میں خدا کا تصور ہے اس کے حساب سے۔ پاس سے حضرت موسیٰ گزرے، ایک نبی، اور وہ بھی حضرت موسیٰ صاحب عصا نبی۔ جب انہوں نے ایسی تعریف کرتے ہوئے اس کو دیکھا نا، خدا سے یہ بات کرتے ہوئے، انہوں نے ایک لگا دی، انہوں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو کہتا ہے کہ خدا کے سر میں تیل لگائے گا، تو خدا کے سر میں سے جھونکے نکالے گا؟ یہ کوئی حمد ہے؟ یہ کوئی تعریف ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ تو وہ بیچارہ جو صحرا و بیابان میں تھا انسان، وہ ڈر گیا، اب وہ خاموش ہو گیا۔ اب جب وہ خاموش ہو گیا اور اس نے پھر خدا سے دوبارہ کوئی بات نہیں کی، تو کہتے ہیں خدا کو بہرحال اس کی مدح بھی پسند تھی۔ خدا بہت کریم ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ خدا کو اس کی وہ مدح بھی بڑی قبول تھی، اور خدا نے کہا موسیٰ میں نے تجھے جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، میں نے تجھے توڑنے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا۔ میرا بندہ تھا، مجھ سے باتیں کرتا تھا پیار اور محبت کی، تو نے لاٹھی مار کے اس کو بھگائی دیا ہم سے، اب وہ ہم سے بات نہیں کرتا، اب وہ ہم سے کوئی وہ ہم کلامی نہیں کرتا، تو ہم نے تو تمہیں بھیجا تھا کہ لوگوں کو ہمارے پاس لاؤ، جوڑو، نہ اس لیے بھیجا تھا کہ تم توڑو، ماں برائے وصل آمدی نہ برائے فاصل۔ تو وہ وہیں سے آیا کہ ہم لوگوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں آئے۔ تو عزیزان گرامی، یہ تمثیل ہے، مولوی کی تمثیل ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ہر انسان کی جتنی معرفت ہوتی ہے وہ اسی انداز سے اور اسی لیول سے تعریف کرتا ہے۔ اور دوسری مثال آپ کو دے دوں فرشتوں کی، آپ کی طبیعتیں ذرا بحال ہو جائیں، کہ جب معرفت ہو اور موجود سامنے ہو، جب تک معرفت نہ ہو تو انسان اس کو ریکگنائز نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جب آدم کو خلق کیا تھا تو فرشتوں کو کہا تھا کہ میں ایک موجود خلق کر رہا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور پھر وہ قصہ آپ کو مشہور ہے کہ جب میں بنا لوں تو تم سارے اس کا سجدہ کرنا۔ فرشتوں نے کہا ہم کیوں سجدہ کریں، ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، تو ایسے شخص کو بنائے گا کہ جو سفک الدماء کرے گا، جو فساد کرے گا زمین پہ جا کے،
فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون. پھر اللہ نے ان کے سامنے ان کا ایک امتحان لیا اور آدم کا امتحان لیا. کہا نہیں، ہم بغیر امتحان لیے تاج خلافت اور تاج امامت کسی کے سر پہ نہیں رکھتے. یہ اللہ کی سنت رہی ہے شروع سے. اللہ نے اور نعمتیں بغیر امتحان کے دے دی، مگر یہ خلافت و امامت بغیر امتحان کے کسی کو نہیں دی. ابراہیم کو بھی دی تو اتنا بڑا امتحان لے کے دی، اور پھر کہا انی جاعلک للناس اماما. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب اللہ نے ابراہیم کو آزمایا اور ابراہیم اس آزمائش میں پورے اترے تو کہا انی جاعلک للناس اماما. یہاں پہ بھی حضرت آدم کو جب تاج خلافت پہچانا دینا چاہا تو کہا ہم امتحان دے دیتے. فرشتوں کو کہا تم آؤ، آدم کو کہا تم آؤ. اور پھر ہمیں کتب تفسیر یہ بتاتی ہیں کہ اللہ نے کچھ انوار قدسیہ کو وہاں پر حاضر کیا دونوں کے سامنے. اب سبجیکٹ کیا ہے، ٹیکسٹ کیا ہے، امتحان کا سوال کیا ہے، پرچہ کیا ہے، وہ انوار قدسیہ ہے. انوار قدسیہ جو ہے ان کو سامنے پیش کر دیا. ملائکہ سے کہا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ. انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان کے اسماء بتاؤ. یہ جو انوار قدسیہ تمہارے سامنے میں نے پیش کر دیے ہیں، انبئونی، مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء، ان کے نام بتاؤ. کیا کہا انہوں نے جواب میں کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. تیری ذات پاک ہے، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو ہمیں بتا دے. یہ انوار قدسیہ، ہم ان کے نام نہیں بتا سکتے. جب فرشتوں نے نام نہیں بتائے تو اللہ نے آدم سے کہا کہ بھائی تو بتا دے. اب آدم سامنے آئے، آدم نے ان کو دیکھا اور پھر آدم کو وہ خدا نے معرفت دی تھی تو آدم نے کہا کہ انت المحمود وہذا محمد، انت المحمود وہذا محمد، انت الاعلی وہذا علی، انت فاطر السماوات والارض وہذہ فاطمہ، انت المحسن وہذا الحسن وانت قدیم الاحسان وہذا الحسین. تو محمود ہے، یہ محمد ہے. تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے. تو فاطر ہے، یہ فاطمہ ہے. تو محسن ہے، یہ حسن ہے. تو قدیم الاحسان ہے، یہ حسین ہے. تو آدم نے محمد و آل محمد کے نام لے کے امتحان کو پاس کیا اور وہ خلیفہ ہو گئے. ایک صلوات پڑھیے تو اب آپ نے توجہ فرمائی کہ فرشتے تو نہیں بتا سکے لیکن آدم نے بتایا. فرق کیا تھا؟ معرفت تھی. آدم کے پاس وہ معرفت تھی اور وہ معرفت اس بات کا باعث بنی کہ آدم جو ہے وہ نام بتا دیں کہ یہ محمد ہیں، یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں. اور پھر دیکھو اللہ کو یہ کلمہ حمد کتنا پسند ہے. یہ روٹ ورڈ جو ہے حمد اتنا پسند ہے اللہ کو کہ اللہ نے اپنے محبوب کا نام اسی حمد سے لیا ہے. اللہ محمود ہے اور محبوب محمد ہے. محبوب کون ہے؟ محمد ہے. محمد کا مطلب وہی ہے جس کی حمد اور تعریف کی جائے. یعنی اللہ کی حمد بھی کی جاتی ہے اور محمد کی حمد بھی کی جاتی ہے. محمد عربی زبان میں اس میں مفعول کا صیغہ ہے. جو لوگ عربی جانتے ہیں، جن کی تھوڑی بہت بیک گراؤنڈ عربی کے ساتھ ہے، وہ ذہن میں رکھے. اب یہ شرک نہیں ہے. میں اپنے ان بھائیوں سے کہ جو ذرا ذرا بات پہ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، دیکھیے قرآن میں کیا ہے، الحمد للہ رب العالمین. حمد صرف اللہ کے لیے ہے. حمد اللہ کے لیے. ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. تو اللہ محمود ہے. اور نبی کا نام کیا ہے؟ نبی کا نام محمد. پوچھئے نبی کے نام محمد، محمد کے معنی کیا ہے؟ محمد وہ ہے جس کی حمد کی جائے. اب مجھے بتا دو عزیزو کہ اللہ کی حمد بھی جائز ہے
محمد کی حمد بھی جائز ہے تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ نہیں، شرک اس لیے نہیں ہوا کہ حمد محمد وہی ہے جو حمد مصطفیٰ اور اس کے خالق کی محمد ہے. یہ اس کی تعریف کریں تو اس کی تعریف ہوتی ہے. یہ شاہکار ہے اس کی تخلیق کا، اس کی تعریف اسی کی تعریف ہو رہی ہے، اس لیے وہ محمود ہے اور یہ محمد ہے. ایک صلوات پڑھیے بابا. شرک نہیں ہوا، وہ محمود ہے، یہ محمد ہے، اور دونوں کی تعریف جو ہے وہ ہو رہی ہے، دونوں کی تعریف. تو عزیزان گرامی، ہم ایک ایسی صفت ہے کہ جو اللہ نے کہا کہ میں کتاب شروع کروں گا، قرآن تمہیں دوں گا تو وہ حمد سے شروع ہوگا، الحمدللہ رب العالمین. اور پھر حمد جو ہے امیر المومنین نے کہا کہ حمد وہ ہے کہ جو مفتاح لذکر ہی وسببا للمزید، یہ ذکر کی ایک مفتاح ہے اور مزید اللہ سے اگر نعمت لینی ہو تو پھر حمد پروردگار. اس لیے کہ ہم دوسرے لفظوں میں شکر ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. قرآن میں اللہ کا دعویٰ ہے، وعدہ ہے، اگر شکر اور حمد کرو گے تو میں اپنی نعمت میں اضافہ کر دوں گا. اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام یہ حدیث ہے کہ پیغمبر اکرم کی یہ سنت تھی اور پیغمبر اکرم کا یہ طریقہ تھا کہ اذا ورد علیہ امر، یہ امام کی حدیث ہے، امام صادق کی فرماتے ہیں اذا ورد علیہ امر یسرہ قال الحمدللہ علی هذه النعمہ، واذا ورد علیہ امر یغتم بہ قال الحمدللہ علی کل حال. چھٹے امام کہتے ہیں پیغمبر کی سنت یہ تھی، پیغمبر کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان پہ کوئی نعمت نازل ہوتی، جب خوشی کا موقع ہوتا اور کوئی نعمت آتی تو اللہ وہ کہتے الحمدللہ علی ہذہ النعمہ. اور اگر کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی ناگوار واقعہ پیش آ جاتا، کوئی مشکل پیش آتی تو پیغمبر کہتے تھے الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال. یعنی پھر بھی چاہے مصیبت ہے، بیماری ہے، مرض ہے، موت ہے، فوت ہے، زندگی میں حادثہ ہے، سانحہ ہے، زندگی میں جو بھی صورت پیش ہو، سنت محمد مصطفیٰ کیا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال. پروردگار پھر بھی یہ تیری حمد ہے، تو ہم کا سزاوار ہے کہ تو نے اس قابل سمجھا. تو نے انبیاء کو آزمایا تھا، میں تو ایک ناچیز سا انسان ہوں. تو نے تو اولیاء کو آزمایا، میں تو ایک ناچیز سا انسان. تو نے ایوب نبی کو آزمایا، تو نے حضرت یعقوب نبی کو آزمایا، حضرت یوسف نبی کو آزمایا. تو نے بڑے بڑے انبیاء کو آزمایا، بڑے بڑے اولیاء کو آزمایا. اور اگر اب مجھے آزما رہا ہے تو بجائے اس کے کہ انسان شکوہ و شکایت کرے، الحمدللہ علی کل حال. درس دین یہ ہے عزیزان گرامی. جو چیز ہمیں سیرت و سنت محمد مصطفیٰ اور ائمہ ہدا میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ حمد وہ چیز ہے کہ زندگی کی اول بھی حمد ہے اور آخر بھی حمد. الحمدللہ اولا والحمدللہ آخرا. شروع بھی حمد سے ہے، اختتام بھی حمد میں ہے. قرآن کہتا ہے وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. جو قرآن کی آیت ہے کہ یہ جنت والے لوگ جب آپس میں بیٹھتے ہیں نا اور باتیں کرتے ہیں اور ساری گفتگویں کر چکتے ہیں تو سب سے آخر میں جو گفتگو ختم مجلس سے پہلے کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. زندگی کی ابتدا بھی حمد سے، زندگی کی انتہا بھی حمد سے. قرآن مجید کا جو سورہ سب سے آخر میں نازل ہوا وہ سورہ نصر ہے. سورہ نصر یہ سب سے آخری سورہ ہے جو پیغمبر پہ نازل ہوا. اور اس میں کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. رسول کو حکم دیا گیا کہ اب آپ کا چل چلاؤ، زندگی کے آخری ایام ہیں، آپ کو اس دنیا سے اب چلے جانا ہے. آپ کیا کیجئے؟ تسبیح کیجئے اللہ کی حمد کے ساتھ.
اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ واستغفروا، استغفار کیجیے۔ زندگی کی ابتدا بھی حمد سے اور زندگی کی انتہا بھی حمد سے، اور یہ حمد وہ کلمہ ہے، وہ تعریف ہے اللہ کی۔ عزیزان گرامی، وہ جو تسبیحات اربع ہیں، بہترین ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جنہیں آپ تسبیحات اربع ہیں۔ یہ ملائکہ مقربین کا ذکر ہے۔ یہ خانہ کعبہ ہے نا، کعبہ، اس کعبہ کے بالکل اوپر، وہ اوپر عرش علا کے اوپر ایک کعبہ ہے، یہ اس کا ریپلیکا ہے۔ یہ کعبہ جو ہے یہ اس کا ریپلیکا ہے۔ جو وہ کعبہ ہے اس کا نام ہے بیت المعمور، بیت المعمور، اور اس بیت المعمور کے ارد گرد ملائکہ جو ہیں وہ طواف کرتے ہیں، ملائکہ طواف کرتے ہیں اس بیت المعمور کا۔ ان کا ذکر طواف کے وقت کیا ہوتا ہے؟ یہی چار کلمے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہی حمد اور تسبیح جو ہے یہ ملائکہ کا ذکر ہے۔ آپ نماز میں حمد کرتے ہیں، روزہ کھولتے ہیں حمد کرتے ہیں، آپ حج پہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تلبیہ پڑھتے ہیں نا، تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھا ہے نا آپ نے، اس میں پھر کیا پڑھتے ہیں؟ ان الحمد والنعمت والملک، یہی کہتے ہیں لک لا شریک لک۔ یعنی آپ سفید کپڑے احرام کے پہن کے حرم میں جا کے بھی کیا کہتے ہیں اللہ سے؟ ان الحمد والنعمت لک والملک، حمد بھی تیرے لیے، نعمت بھی تیری ہے، ملک بھی تیرا، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اگر انسان اس کو سمجھ کے یہ ذکر کر لے کہ حمد بھی تیری ہے، نعمت بھی تیری ہے، ملک بھی تیرا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر نہ ہم کسی اور کی تعریف کریں گے، نہ کسی اور سے نعمت کے طالب ہوں گے، اور نہ کسی اور کے ملک کو اپنے لیے سمجھیں گے۔ ملک بھی اللہ کا سمجھیں گے اور نعمت بھی اسی کی سمجھیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے مولا احرام باندھے ہوئے وہاں پہ پہنچ گئے تھے نا، مولا امام حسین علیہ السلام، جب ساری دنیا حج کے لیے جا رہی تھی احرام باندھ کے، حج کے لیے احرام باندھ کے جا رہی تھی، تو آپ کے مولا نے کیا کہا یزید کے جواب میں؟ یزید کو جواب دیا، جب یزید مالک الملک بنا ہوا تھا، جب یزید بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا، تو وہ جو روح عبادت، جس کے پاس روح عبادت، جو وارث انبیاء تھا، جو وارث انبیاء تھا، وارث آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ تھا، وہ حسین جو وارث محمد مصطفیٰ تھا، وہ حسین جو وارث علی مرتضیٰ تھا۔ اس نے اپنے اس احرام کی حالت میں کیا کہا کہ ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ ملک اللہ کا ہے، یہ یزید کا نہیں ہے، یہ ملک اللہ کا ہے، مالک الملک کا ہے، یہ کسی یزید کا نہیں ہے، یہ کسی ابن زیاد کا نہیں ہے۔ اور ہمارا ہاتھ جو ہے وہ کسی یزید کی بیعت کے لیے حاضر نہیں ہے۔ اب عزیزان گرامی، یہ زندگی کے سخت مرحلے ہوتے ہیں، سخت فیصلے ہوتے ہیں، اور معرفت اور جہالت کے فیصلے یہاں ہوتے ہیں۔ اب جو صرف حج کے ظاہر کو جانتے تھے اور باطن سے بے خبر تھے، وہ تو احرام باندھ کے عرفات کو چلے گئے، اور وہ جو حج کے باطن کو اور حج کے روح کو جانتا تھا، اس نے حج ترک کر دیا اور وہ کربلا کی طرف چل دیا۔ یہ ہے تہجر اور یہ ہے تعبد، یعنی وقت حجت خدا جانتا ہے کہ اس وقت کربلا جانا زیادہ ضروری ہے عرفات جانے سے۔ کئی دفعہ یہ مسائل پیش آ جاتے ہیں کہ اہم رسپانسبلٹی کیا ہے، دونوں چیزیں واجب ہیں لیکن اوجب کون سی ہے؟ دونوں چیزیں اہم ہیں، دونوں چیزیں مہم ہیں، لیکن دونوں میں اہم کیا ہے؟ انسان کھو جاتا ہے۔ لوگ ظاہر پہ جاتے ہیں، چنانچہ جب مولا چلنے لگے تو لوگوں نے کہا مولا جلدی کاہے کیا، اتنی جلدی آپ کو، آپ حج چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اور جس نے ساری زندگی پا پیادہ حج کیے ہو، جو اپنے آپ کو فرزند حل و حرم کہے، جو اپنے آپ کو فرزند حل و حرم کہتا ہو، اس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو حج نہیں چاہیے اور آپ کربلا جا رہے ہیں، عراق جا رہے ہیں۔ لیکن مولا نے بتا دیا کہ زندگی میں ایسے مقامات آ جاتے ہیں کہ حج کرنا اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا ایک طاغوت کے سامنے جو ہے وہ جواب نہ کہنا جو ہے وہ زیادہ مهم ہوتا ہے۔
तागूत है जो अल्लाह के साथ शरीक हो रहा है, रसूल की जगह पे बैठ रहा है। एक ऐसा तागूती निजाम जो है तुम्हारे सामने आ चुका है। तो अब मोमिन का काम सिर्फ खाली खोली हज करना नहीं है, बल्कि अब सर पे कफन बांधे। अब जिस्म पे एहराम बांधने का वक्त नहीं है। कोई एहराम बांध रहा था और हुसैन ने कफन बांध दिया। ये फर्क है हुसैन का और ये फर्क है आम आदमी का। जिसके पास चश्मे बसीरत है, जिसके पास चश्मे बसीरत थी, उसने कफन बांध लिया, और जो बेबसीरत थे उन्होंने एहराम बांधा और वो मिना चले गए। वो गए इब्राहिम और इस्माइल की मिना में, और हुसैन आ गए अपनी मिना बसाने के लिए, एक नई मिना बसाने। हुसैन आ गए करबला के अंदर। हुसैन ने आके करबला में एक नई मिना बना दी और दुनिया को दिखा दिया कि देखो, अगर मोमिन में हिम्मत हो तो मिना आज भी बन सकती है। अगर मोमिन में हिम्मत हो तो मिना आज भी बन सकती है, अराफात आज भी बन सकती है। इस जज्बे के साथ मौला अपने साथ लेके अपने काफिले को करना। और बातें मारिफत की हो रही है ना। मैंने कहा था बच्चों को वो मारिफत दो। अब वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं चंद जुमले मसाइल पढ़ के बात खत्म करूं। देखिए हुसैनी कैंप में, हुसैनी खैमे में मारिफत किस मंजिल पे है। आइमा ने ये जो जानिसार पैदा किए थे, उनको एजुकेट करके, उनकी तरबियत करके, उनके जहनों को बुलंद करके मौला ने ये आलम पैदा किया था। शब आशूर है और मौला ने खैमे में अपने जानिसारों को इकट्ठा किया। शब आशूर सारे जानिसार इकट्ठे हो गए और मौला ने कहा कि देखो, खतरा सिर्फ मुझे है। अगर ये कल मुझे पा लेंगे तो तुम्हारे पीछे कोई नहीं जाएगा। तो मुझे अकेला छोड़ दो और चले जाओ। ये वाक़या तफसील से बयान होगा शब आशूर में, आज उसकी तफसील में नहीं जाता। मौला ने सबको जब इकट्ठा किया और ये सारे जानिसार जब कोई उठने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो मौला ने सबको शहादत की बशारत दी। हबीब तुम भी शहीद हो जाओ, ज़ुहैर तुम भी शहीद हो जाओ, बुरैर तुम भी शहीद हो जाओ, अबुल फजल अब्बास तुम भी शहीद हो जाओ, अकबर तुम भी शहीद हो जाओगे, ओनो मोहम्मद तुम भी शहीद हो जाओगे। एक एक को बशारत दे रहे हैं पैगंबर कि बेटा नवासे रसूल के आप शहीद हो जाओ। तारीख का एक बड़ा अजीब वाकया है। जब सबको बशारत मिल गई ना जन्नत की, तो 13 साल का एक चांद जैसा बच्चा है, यतीम बच्चा है, हसन मुज्तबा का, 13 या 14 साल की उसकी उम्र है। कासिम इब्न हसन खड़े होते हैं, अम्मू जान आपने सबको शहादत की बशारत दी है और मुझे शहादत की बशारत दी, मुझे आपने शहादत की बशारत दी, क्या मैं शहीद नहीं हूँगा? एक मर्तबा हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। यतीम बच्चे को देखा, भाई मरहूम भाई शहीद भाई हसन की यादगार सामने खड़ी है। कहा बेटा, इससे पहले कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं, मेरे सवाल का जवाब, मेरे सवाल का जवाब। कहा फरमाइए चचा क्या सवाल है? कहा कैफ़ तजिदुल मौत, कैफ़ तजिदुल मौत। कासिम मुझे बताओ मौत को तुम क्या समझते हो? अब देखिए मारिफत की बात हो रही है, मारिफत की, कि बच्चों की हम जो मारिफत है उसको किस मंजिल पे ले जाएं अगर उनसे कारनामे अंजाम दिलवाने हो। तो जब पूछा ना चचा ने कि कासिम बता कैफ़ तजिदुल मौत, तो यतीम ने जवाब दिया अहला मिनल मौत, अहला मिनल असल, अहला मिनल असल। चचा जान, अम्मू जान, मौत मेरी नजर में शहद से भी शीरीन, अहला मिनल असल। आप देखते हैं टीनेजर है, 13-14 साल का बच्चा, टीन एज के अपने इश्यूज होते हैं, अपने मसाइल होते हैं। 13-14 साल का बच्चा। और फिर आजकल के हमारे ज़माने में हमारे उज़र यही होते हैं, टीनेजर में संभाले नहीं जा सकते, यानी सिंगल पेरेंट। कासिम वाज प्रोडक्ट ऑफ ए सिंगल पेरेंट। शहीद हो चुके थे बाप, हसन मुज्तबा शहीद। अब वो किसने तरबियत की? उम्मे फरवा ने, माँ ने। माँ की तरबियत देखें, माँ ने तरबियत की थी। ये सिंगल पेरेंट का बच्चा है कासिम, और जवाब में क्या कहा? अहला मिनल असल। चचा जान मौत जो है मुझे वो शहद से शीरीन है।
بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ بھتیجے کو اپنے سینے سے لگا اور کہا کہ بیٹے تو پھر بھی 13-14 سال کا ہے، تو شہید ہو گئی، تیرا کزن جو ہے، تیرا چچا زاد علی اصغر بھی کل شہید ہو جائے گا، تو اپنی شہادت کی بات کرتا ہے، کل تو میرا عبداللہ، میرا اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ بس اپنی شہادت کی تو خوشی ہوئی تھی، لیکن جب اصغر کی شہادت کا سنا ہے نا قاسم نے، تو ایک مرتبہ وہ ہاشمی جو غیرت ہے وہ جوش میں آ گئی اور کہا چچا کیا یہ ہمارے خیموں میں چلے گئے؟ میرا علی اصغر تو 6 مہینے کا ہے، ماں کی گود میں ہے، ماں کی آغوش میں ہے، تو کیا یہ ظالم ہمارے خیموں میں چلے جائیں گے؟ مولا فرماتے ہیں کہ بیٹا خیموں میں تو بعد میں جائیں گے، لیکن اپنے اصغر کو تو میں خود اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لاؤں گا، میں اصغر کو تو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لاؤں گا، پانی پلانے کا سوال کروں گا اور ظالم میرے ہاتھوں پہ اصغر کو شہید کر دیں گے۔ رات گزر گئی، رات کی بات ہو گئی، صبح عاشور ہوئی، اب یہ وقت جہاد شروع ہوا، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، جب یہ سارے جوان جانے لگے نا، مقتل میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، جس شہید کو سب سے مشکل اجازت ملی ہے وہ قاسم۔ کسی کو مولا نے اتنا نہیں منع کیا میدان میں جانے کے لیے جتنا مولا نے قاسم کو منع کیا۔ جو بھی اجازت لینے کے لیے آیا ہے مولا نے ایک دفعہ اس کو عذر کیا ہے، لیکن پھر اگر اس نے والنٹیئر کیا تو مولا نے کہا بسم اللہ جاؤ، شہید ہو جاؤ، جاؤ میدان میں جاؤ۔ لیکن قاسم بار بار آئے اور ہر دفعہ کوئی عذر کر کے حسین نے پلٹا دیا۔ ہر دفعہ جب قاسم آئے تو حسین نے کوئی عذر کر کے قاسم کو پلٹا دیا۔ جب وہ اتنا پلٹا چکے نا تو حسین کرسی پہ بیٹھے، ایک دفعہ دیکھا کہ اپنی بھابھی ام فروہ چادر اوڑھے ہوئے آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں مولا کیا آپ کے نانا کی شریعت میں بیوہ کی قربانی قبول نہیں؟ یا ابن رسول اللہ، کیا آپ کے نانا کی شریعت میں بیوہ کی قربانی قبول نہیں ہے؟ کہا نہیں بھابھی، آپ مجھے خیمے میں بلوا لیتی، آپ نے زحمت کیوں کی، آپ یہاں کیوں آئی، باہر نکل کے کیوں آئی؟ بھابیاں، بڑی بھابیاں ماں کے برابر ہوتی ہیں اور آپ باہر چلی آئیں یہاں پر، کیا بات ہے؟ کہا میں نے صبح سے کتنی دفعہ قاسم کو بھیجا ہے اور یہ بچہ آتا ہے اجازت لینے کے لیے اور ہر دفعہ آپ اس کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ چنانچہ اب یا تو ام فروہ کے کہنے پہ اجازت مل گئی، بعض کتابوں میں روایت ہے کہ وہ ایک جاتے جاتے امام ایک تحریر چھوڑ گئے تھے، امام حسن مجتبیٰ، جو تعویذ کی صورت میں بازو کے ساتھ بندھا ہوا تھا، وہ تعویذ کھولا گیا، بھائی نے بھائی کی تحریر پڑھی، آنکھوں سے لگائی، کیسے وقت پہ حسن مجتبیٰ کی تحریر سامنے آئی، آنکھوں سے لگائی اور حسن مجتبیٰ نے کہا بھائی میں نہیں ہوں مگر میری قربانی قبول کر لے، حسن نہیں ہے مگر میرے قاسم کی قربانی قبول کر لے۔ جو ہوا بہرحال ہوا۔ عزیزو اب حسین کی مشکل یہ ہے کہ اس 13-14 سال کے بچے کو میدان میں بھیجیں تو کیسے بھیجیں؟ نہ قاسم کے جسم پہ کوئی جنگی لباس پورا آتا، نہ خود سر پہ پورا آتا ہے، نہ زرہ پوری آتی ہے، نہ کوئی جنگی لباس پورا آتا ہے، گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں تو قاسم کے پاؤں گھوڑے کی رکاب تک نہیں پہنچتے۔ ایک عجیب مشکل ہے جس کا اس وقت حسین شکار ہیں، وہ قاسم کو بھیج رہے ہیں مگر کس طرح سے قاسم کو تیار کریں۔ عزیزو بہت وقت لگا ہے حسین کو قاسم کو تیار کرتے کرتے۔ ایک مرتبہ خود کی بجائے قاسم کے سر پہ مولا نے ایک امامہ باندھا اور پھر اس کے بعد اس کا تحت الحنک جو ہے وہ یوں گلے میں لپیٹ دیا، پھر قاسم کو بٹھایا۔ قاسم کو جب زین پہ بٹھا لیا تو قاسم کے پاؤں 13 سال کی عمر تھی، بچے تھے قاسم کے پاؤں رکاب میں نہیں جا رہے، رکابوں کو گانٹھ دے کے اوپر کیا، گانٹھ دے کے ان کو اوپر کیا اور پھر یوں اٹھا کے قاسم کو زین کے اوپر سوار کیا اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے دہلے ہوئے دل کے ساتھ حسین نے قاسم کو میدان کی طرف روانہ کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب سے قاسم میدان میں گئے حسین کرسی پہ نہیں بیٹھے،
حسین کرسی پر نہیں بیٹھے ہیں جب قاسم میدان میں گئے ہیں اور کھڑے ہیں انتظار میں ہیں، پتہ نہیں قاسم کب بلا لے اور کب بلا لے، کب آواز آ جائے قاسم کی اور حسین کو جانا پڑے۔ تھوڑی دیر قاسم نے جنگ کی، آواز آئی چچا میرا سلام آخر، چچا میں جا رہا ہوں میرا سلام قبول کیجئے۔ تاریخ بتاتی ہے حسین چلے اور اتنی تیزی سے چلے جیسے کوئی عقاب اپنے شکار کے لیے جاتا ہے، اتنی تیزی سے حسین گئے۔ اور جب حسین اتنی تیزی سے گئے نا تو دشمن جو ہے وہ بھگدڑ ان میں مچی، دشمن دوڑے، چھوٹا سا لاشا تھا درمیان میں پڑا ہوا، گھوڑوں کے سموں کے نیچے پامال ہو گیا، گھوڑوں کے سموں کے نیچے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ حسین پہنچے، قاسم کے سر کو اپنی گود میں رکھا، کہا میرے بیٹے مجھے بڑا افسوس ہے، تو نے چچا کو بلایا اور چچا تیری مدد کو نہ پہنچ سکا، اور جب چچا آیا تو تجھے تیری کوئی کمک نہ کر سکا۔ قاسم جب اپنے ابا کے پاس جانا، ہمارا سلام کہنا اور تھوڑی دیر بعد ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں یہ کہا، اتنے میں قاسم کی روح پرواز کر گئی۔ اب حسین کی مشکل یہ ہے کہ حسین اس لاشے کو اٹھائے تو کیسے اٹھائے، یہ لاشا پامال ہو چکا ہے، اس لاشے کو اٹھائے تو کیسے اٹھائے۔ مقتل بتاتی ہے حسین نے اپنی اس عبا کو زمین پہ بچھایا، اس عبا کو زمین پہ بچھایا اور پھر قاسم کی لاش کے وہ ٹکڑے جو ہیں ان کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ وہ ٹکڑے اکٹھے کیے ہیں مظلوم نے اور ایک گٹھڑی بنی، اس گٹھڑی کو حسین نے یوں اپنی پشت کے پیچھے اٹھایا اور آئے۔ اب جب آ رہے ہیں نا اور خیمے کے نزدیک پہنچے اور وہ گٹھڑی پیچھے ہے، ام فروہ آ گئی، کہا حسین کیا میرے بیٹے نے وفا نہیں کی؟ کہا کیا میرے بیٹے قاسم نے وفا نہیں کی؟ کہا کیوں؟ قاسم نے بہت وفا کی۔ کہا اگر وفا کی ہے تو آپ سب کا لاشا اٹھا کے لائے، آپ میرے قاسم کا لاشا اٹھا کے کیوں نہیں لائے؟ بس یہ سننا تھا۔ حسین نے کہا ام فروہ تو ماں ہے، میں تیرے سامنے قاسم کا لاشا کیسے رکھوں؟ ایک مرتبہ مظلوم نے وہ گٹھڑی سامنے رکھ دی اور کہا ام فروہ مجھے بہت قلق ہے کہ قاسم کی لاش نہ آ سکی، یہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں جو میں تمہارے سامنے رکھا۔